رسالت بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خلیل بھائی سے حضور کچھ جو ہے ناظرین نے جو گھریلو علاج وغیرہ پوچھے ہیں وہ علاج اس پر لیتے ہیں اور پھر کچھ کلام بھی سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں صاحب؟ جی مدینہ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جو بھی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جو کرنا چاہتے تھے، اللہ کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ خارش کے حوالے سے علاج پوچھا ہے، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں صرف 2 چیزیں آپ جڑی بوٹیاں لے کر اس کا صفوف بنا کر، یعنی پاؤڈر بنا کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل خارش میں، الرجی میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں لینی ہے۔ تخم بابچی، یہ بالکل کالے کالے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے 60 گرام لینے ہیں، اور دوسری چیز ہے چوب چینی، یہ 25 گرام لینی ہے۔ دونوں چیزوں کو باریک پیس لیا جائے اور صبح اور شام آدھی چمچ استعمال کی جائے، تقریباً 6 گرام اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی خارش کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ جو بھی خارش کے یا جنہیں جلدی امراض ہوتے ہیں، ان کے لیے جو بڑے کا گوشت ہوتا ہے، جیسے بھینس وغیرہ کا جو بڑا گوشت ہوتا ہے، یہ منع ہے۔ اور اسی طرح سے کلیجی، پائے، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے بخار کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بخار ہے تو اس کے لیے ایک تو روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یا غفورو یا غفورو یا غفورو 3 مرتبہ لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر، جیسے اس کو لپیٹ کر بازو میں یا گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بخار سے فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ بچوں کے معاملے میں بخار کے ٹوٹکے وغیرہ بھی لوگ کرتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کا باقاعدہ اہتمام سے علاج کروایا جائے۔ پھر بھی ہر قسم کے بخار کے حوالے سے میں ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں، آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ طبیب کے مشورے سے بچوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، بہت بہترین علاج ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خاک سیر، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، خاک سی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ دوسری چیز ہے ابریشم جب بھی استعمال کریں تو اس کو کاٹ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ ریشم کا کیڑا جو آپ نے سنا ہوگا وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کو آپ نکال کے پھینک دیں، پھر اس کو دھو کر استعمال کریں۔ اور تیسری چیز ہے عناب، 5 دانے عناب کے۔ چوتھی چیز ہے منقع۔ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، خاک سیر، ابریشم، عناب اور منقع۔ بڑی کشمش کو منقع کہا جاتا ہے، تو منقع اور عناب 5 دانے، باقی چیزیں 6 گرام۔ ان کو 1 گلاس پانی کے اندر ابال لیا جائے، تو جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر دن میں 2-4 مرتبہ پی لیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر عمر کے حساب سے جیسے دیا جائے، 2 چمچ، یا کوئی بڑا ہے تو وہ آدھا بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بخار کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا۔ سفید بالوں کے حوالے سے تھا کہ کم عمری میں بال سفید ہو رہے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اپنی خوراک پر بھی توجہ دیں، اور نزلہ زکام وغیرہ رہتا ہے تو اس طرف بھی توجہ دیں۔ تو ایسے اسباب، یعنی کہ جنہیں کھانسی نزلہ ہوتا ہے، تو یہ اگر مسلسل چاولوں کا استعمال کرتے رہیں تو ان کا ٹھیک ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال یہ بھی مفید نہیں ہوتا، اس پر بھی آپ غور کر لیں، اور باقاعدہ اگر نزلہ کھانسی آپ کو مسلسل رہتا ہے تو اس کا علاج کروایا جائے۔ باقی رہا بالوں کے حوالے سے سفید جو ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، یہ ایک مشہور ہے، ہر جگہ مختلف لوگ اس کو بناتے ہیں، تو آپ یہ لے لیں، صبح شام 1 چمچ اس کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے آملے کا مربع۔ آملے کا مربع جو ہے یہ صبح اور شام 1 پیس آپ لے لیں، اس کو کھا لیں، صبح خالی پیٹ لے لیں، شام کو عصر کے ٹائم لے لیں یا مغرب کے ٹائم لے لیں 1 پیس، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس حوالے سے مفید رہے گا۔ باقی بالوں کے لیے تلوں کا تیل جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ 100 گرام تلوں کے تیل میں اگر 30 گرام آپ کسٹر آئل بھی ملا کر اس کو مکس کر کے اس کو بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بالوں کے حوالے سے بہت مفید رہے گا۔ اب انہوں نے پوچھا جو سفید ہو گئے تو وہ کالے ہو جائیں گے، تو یہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ جو بال نکلیں گے اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ مزید معدے کی خرابی کے حوالے سے پوچھا
تو اس کے لیے ایک تو یہ کیا جائے کہ کھانے کے بعد 3 انجیر کا استعمال رکھا جائے، تو یہ معدے کی خرابی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور مزید اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں، وہ گھر پہ آپ صفوف بنا کے رکھ لیں۔ معدے کی خرابی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک وغیرہ نہیں لگتی ہے، تو ایک تو اپنے کھانے پینے کا ٹائم فکس کریں کہ جیسے وہ اسی ٹائم میں کھائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کبھی سموسے کھا لیے، کبھی پکوڑے کھا لیے، کہیں بوتل پی لی، کہیں کولڈ ڈرنک پی لی، کہیں شربت پی لیا، تو ان کے بھوک کا نظام جو ہے وہ ایسے بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ تو کھانا وقت پر کھایا جائے اور وہ کھایا جائے کہ جو کھانا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں پھر بھی آپ کو ایک چورن کہہ لیں، اسے پھکی کہہ لیں، صفوف کہہ لیں، یہ معدے کی بہت مفید دوا ہے، تو اس کو بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں تقریباً 6 چیزیں ہیں۔ آملہ خشک، آملہ جو ہے یہ خشک والا آپ نے لینا ہے، اس کی گٹھلی ہٹا دیں، اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو پیسنا ہے ہم نے۔ اور پھر پودینہ خشک، جو گھر کے اندر پودینہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خشک بھی ملتا ہے پنساریوں کے ہاں، یہ آپ نے لینا ہے۔ اور لیمن یہ خشک، یہ بھی پنساریوں کے ہاں مل جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے لینا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سونف۔ یہ چاروں چیزیں، آملہ خشک، پودینہ اور لیمو خشک اور سونف، یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہے تقریباً 50 گرام۔ اب مزید 2 چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ کالی مرچ ہے اور کالا نمک ہے، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام۔ یہ 6 چیزوں کو آپ باریک پیس کر رکھ لیجئے۔ کھانے کے بعد اگر بد ہضمی وغیرہ کے مسائل ہیں تو کھانے کے بعد آدھی چمچ لے لیں تو انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ اگر بھوک نہ لگنے کا معاملہ ہے تو کھانے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ قبض وغیرہ کا معاملہ ہے تو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، رات کو گرم پانی سے 1 چمچ۔ اگر کسی کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو پھر وہ کالا نمک اس میں سے مائنس کر دیں، باقی چیزوں کو بنا کر پیس کے رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ داد کے حوالے سے پوچھا تھا، غالباً داد تھی، تو یہ بھی ایک جلدی مرض ہے، اس کے لیے میں جو شاندار عرض کر دیتا ہوں وہ بنا کر گھر میں استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ یہ ہے چرائتا، کہ چرائتا آپ نے لینا ہے 6 گرام۔ نمبر 2 عشبہ، یہ بھی آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ عشبہ عین سے آئے گا، مغربی ہے کون سا عشبہ؟ عشبہ مغربی کہہ لیں۔ اچھا عشبہ مغربی، اچھا پنجاب میں بعض علاقوں کے نام بھی ہوتے ہیں جیسے مگوال، شرقی، غربی، ہاں جی تو یہ بھی اصل میں عشبہ مغربی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ ہی بتا دیتے ہیں، وہ زیادہ وہی دیتے ہیں۔ اگر آپ عشبہ مانگیں گے نا تو عشبہ ہی دیں گے، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں دیں گے۔ بعض اوقات وہ مغربی بولیں تو وہ مشرقی سمجھے تو ملے ہی نہ انہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے تو مغربی بھی آپ سے سنا ہوا ہے خلیل بھائی۔ جی یعنی یہ مطلب یہ ہوا کہ عشبہ ہی ہوتا ہے، مغربی یہ ساتھ میں ایسا نہیں کہ مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، یہ وہ معاملہ نہیں، وہ ایسا نہ ہو پھر بھول جائیں آسان الفاظ میں کہ وہ ملے گا وہی اس کو وہاں سے۔ ٹھیک ہے جی، عشبہ آگے جی۔ چرائتا، عشبہ اور شاطرہ، یہ تینوں چیزیں 6 گرام آپ نے لینی ہے۔ یہ بہت ہی مفید ہے ہر طرح کے جلدی امراض کے لیے، خارش ہے یا یہ کوئی داد وغیرہ، اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ تو 3 چیزیں تو یہ ہو گئی ہیں، باقی 3 چیزیں مزید ہیں۔ حلیلہ سیاہ، چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینی ہے 3 گرام۔ سندل سفید، یہ بھی 3 گرام۔ اور آخری چیز ہے اناب، یہ چھوٹے بیر کی طرح چھوٹے اس کے پیس ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لینے ہیں 5 دانے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں۔ رات کو 1 گلاس پانی میں اس کو بھگو کر رکھ دیا جائے اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیں تو اللہ تعالیٰ، ابال کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ صبح اس کو ابال لیں پھر اس کو استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے پوچھا گیا، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں آپ 2 چیزیں لے لیں۔ اسرول، اسے چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے، اسرول چھوٹی چندن، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً جو ہے وہ 50 گرام۔ اور اس کے ساتھ کالی مرچیں، فلفل سیاہ اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام۔ ان دونوں کو پیس کر رکھ لیجئے۔ اور چھوٹے کیپسول ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، کیپسول ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے زیرو کے کیپسول، وہ اس میں بھر لیں اور صبح اور شام جو ہے آپ نے تقریباً 1 اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جو چیزیں ہائی بلڈ یعنی بی پی کو بڑھاتی ہیں اس پر بھی غور کر لیں، جیسے نمک وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے یا گیس بنانے والی چیزیں، جیسے جن چیزوں سے گیس پیدا ہوتا ہے، چنے کی دالیں، پکوڑے، سموسے،
کلیجی پائے یا گوبھی بینگن آلو وغیرہ یہ چیزیں گیس پیدا کرتی ہیں، تو ایسا مریض جو ہے ان چیزوں سے تھوڑا احتیاط کریں، یا بالخصوص مرغن غذائیں جو ہے یہ استعمال کم سے کم کریں، حلوہ پوری پراٹھا وغیرہ، تو یہ گیس پیدا ہوگا تو پھر بی پی بڑھے گا، تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ باقی رہا مزید آنکھوں کے حوالے سے، نظر وغیرہ تیز کرنے کے حوالے سے، دماغی انشاءاللہ دماغ کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا، نظر بھی تیز ہوگی، تو اس حوالے سے یہ 6 چیزوں پر مشتمل آسان کہہ سکتے ہیں پنسار کے حوالے سے، کہ پنسار کی دکان پر آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشکل ہوتی ہیں، تو وہ نام ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ لکھ کر لے جائیں گے تو پنسار کی دکان پہ، تو وہ آپ کو بآسانی یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، یہ نایاب نہیں۔ سب سے پہلے ہے بادام، یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 60 گرام۔ بادام کی بڑی قسمیں ہیں، امریکن بادام ہوتے ہیں، ایرانی بادام ہیں، داؤدی بادام ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ امریکہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ایرانی بادام کے نام سے جو بادام آتے ہیں وہ آپ لیں تو بہتر ہے، باقی پھر یہ کہ اس میں بھی کسی باعتماد سے لے لیں تو اچھا ہے، ایسے بھی آتے ہیں کہ جو فوائد کے اعتبار سے بہت کم ہوتے ہیں، مگر ورنہ وہ خوبانے کی گٹک بھی نکال کے نا، خوبانے کی گٹک، اس کو مطلب خوبانے کی جو وہ گٹھلی اللہ گٹھلی نکال کے اس کو توڑ کے اس میں سے بھی ایک بادام نکلتا ہے، اس کو بھی لوگ بار بادام کے نام پر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، پر پہچان پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اس میں ایسا ہے کہ جیسے کھجور ملتی ہے نا جس کے اندر بادام ہوتا ہے، ہاں جی اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں اصلی بادام، جس کو بادام کہا جاتا ہے، گری بادام کی، وہ والی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کھجوریں کہ جس کے اندر اس میں بھی بادام ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خوبانی کے بادام ہوتا ہے، تو وہ اس کا ریٹ سستا ہے، کم ہے، تو وہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ پہچان کر کے لیں گے، اگر باعتماد شخص ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو بہتر چیز مل جائے گی۔ چلے اچھا، اچھے والے بادام آپ لے لیں، تقریباً 60 گرام، اس کو 5 تولہ بھی کم و بیش کہا جاتا ہے۔ اور پھر مغز چہار، اس کا پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں وہ جو دلوں کی راحت سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی ذکر ہوا تھا چہار مغز کے حوالے سے، جی، تو وہ مغز چہار آپ نے لینے ہیں، یہ بھی تقریباً آپ نے 60 گرام لینے ہیں، اب 15 گرام چاروں مغز لے لیں، اس کو چہار مغز کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 4 مغز شامل ہیں۔ عام طور سے اگر آپ 4 مغز بولیں گے تو وہ آپ کو تربوز کے بیج دے دیں گے، ان سے کہیں کہ مجھے الگ الگ جو ہے 4 مغز چاہیے، تو اس میں 4 مغز میں کیا ہے، نمبر 1 ہے کہ تربوز کے بیج، نمبر 2 خربوزے کے بیج، نمبر 3 کھیرے کے بیج، اور نمبر 4 کدو شریف کے بیج، تو یہ چھلے ہوئے آپ نے لینے ہیں، تو یہ 15 گرام لے لیں گے تو 60 گرام ہو جائیں گے، اور 60 گرام آپ نے لیے بادام۔ تیسری چیز ہے دکنی مرچ، یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، یہ نظر کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، 1 تولہ تقریباً 12 گرام، اور مصری آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ، 10 تولہ آدھا پاؤ مصری اس کے اندر شامل کر لیں، اور سونف آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام، وہ اس کے اندر شامل کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت مفید بن جائے گا۔ آخری چیز اس کے اندر جو آپ نے شامل کرنی ہے اسے کہا جاتا ہے خشک دھنیے کے جو بیج ہوتے ہیں، کشنیز، مغز کشنیز، یہ پیلے پیلے سے کلر کے ہوتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی، دوبارہ سن لیں، بادام اور چہار مغز یہ آپ نے لینے ہیں 60 گرام، اور دوسری چیز ہے مغز کشنیز، تیسری چیز، اور چوتھی چیز ہے سونف، یہ آپ نے لینے 25 گرام، اور دکنی مرچ ہے وہ 12 گرام، اور آخری چیز ہے مصری، وہ لینی ہے آپ نے آدھا پاؤ تقریباً 10 تولہ۔ تو یہ 6 چیزیں ویسے کہنے میں ہیں، مگر اس کے چہار مغز کو سے شامل کریں گے تو 9 چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ انشاءاللہ عز و جل بنا کے اس کو پیس لیں، اور صبح اور شام میں 1 چمچ استعمال کریں۔ جنہیں شوگر کا پرابلم ہے وہ مصری چائے شامل نہ کریں، تو مصری سے یہ کہ یہ کھانا آسان ہو جائے گا۔ اس کو دودھ میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں، کسی جوس میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں، ویسے بغیر پانی کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایسے بھی کھا سکتے ہیں بغیر پانی کی، کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل نظر کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے، درد سر کے حوالے سے بھی، درد سر کی بھی کال آئی تھی تو وہ بھی اگر یہ بنا کر استعمال کریں تو فائدہ حاصل ہوگا۔ جنہیں درد سر ہے وہ استو خدوس،